میرے پاس ایک دو واقعے ہیں، اس کی ذرا اوتھینٹسٹی چاہیے تھی بھائی سے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کیا ہوا تھا، اور وہ جو خون تھا وسلم کے بدن مبارک کا جو خون تھا اس کو ایک برتن میں اکٹھا کیا تھا، اور ایک صحابی سے کہا کہ اس کو کہیں صاف جگہ پہ پھینک کر آؤ۔ تو اس صحابی نے وہ برتن اٹھایا اور کافی دیر بعد آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھینک آئے، تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی اس قابل کہ میں یہ خون مبارک آپ کا وہی پھینکتا، تو پھر وہ میں نے پی لیا۔ تو کیا یہ واقعہ اوتھینٹک ہے؟ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب چپ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کچھ بھی نہیں کہا صحابی کو، حالانکہ خون پینا قرآن میں حرام ہے۔ تو یہ واقعہ اوتھینٹک ہے؟ معذرت، میں بول رہا تھا، مجھے یاد نہیں تھا کہ میرا مائک جو ہے نا میوٹ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابن ابو طیبہ، یاد رہے گا آپ کو؟ ابن ابو طیبہ، ابن ابو طیبہ، ہاں، یہ ان کا واقعہ ہے۔ وہ حجام تھے، رسول خدا کا فصل کھولتے تھے، یا حجامہ وغیرہ جو بھی ہے نا وہ خون کے معاملہ، تو انہوں نے رسول خدا کا وہ فصل کھولا تھا، اور وہ اہل تشیع کی کتابوں میں یہ واقعہ اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو اہل تشیع بکس، مگر اہل تسنن کی کتابوں کے مطابق مجھے کہ میں اس کی اوتھینٹسٹی چیک کر کے پھر آپ کو بتا دوں گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اہل تسنن کی کتابوں میں نہیں ہے، اہل تشیع کے آگے واقعات ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ میرا گراؤ بہاؤ، تو اس نے وہ سارا ابن ابو طیبہ نے نا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ اے ابن ابو طیبہ تیری 7 پشتوں تک اللہ پاک نے ایمان لکھ دیا، مطلب تیرے جو آگے نسل چلے گی 7 پشتوں تک نہ ہی تو پیدا ہوگا نہ ہی تو کافر پیدا ہوگا نا۔ ماشاءاللہ، ہاں جی۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ شاید آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک کہ نبی علیہ السلام کے گرد صحابہ کھڑے ہوتے تھے نا، نبی علیہ السلام اپنا اگر تھوک پھینکتے تھے نا، مطلب تھوکتے تھے تو صحابہ وہ تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، وہ اپنے ہاتھ پہ لے کے اپنے چہروں کے اوپر یا جسموں کے اوپر مل لیتے تھے، پتا آپ کو؟ ہاں جی پتہ ہے مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا وہ کوئی عام خون نہیں تھا، مطلب مبارک خون تھا۔ تو میں صرف اوتھینٹسٹی اس لیے چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ بدعت ہے میلاد منانا، تو بدعت تو پھر بھی دین میں ایڈیشن ہوئے، لیکن خون پینا تو قرآن میں حرام ہے۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک جواب ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر چپ ہوئے تو اس میں مسئلہ ہے۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے خون پینا بے شک قرآن میں حرام ہے، مگر نبی علیہ السلام کا خون ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا ہوتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر آپ یہ بھی نہیں ملتا کہ آپ کسی کی تھوک کو اپنے اوپر مان لیں، کیونکہ تھوک بھی ایک آپ کہنے کو گندی چیز ہے نا، جب منہ سے نکل کے زمین کو پڑی تو وہ مطلب آپ کہنے کو صحیح نہیں تھا، مگر جو جناب رسول خدا کی تھوک ہے وہ صحابہ اپنے اوپر ملتے تھے نا، ان کی تھوک ہماری طرح نہیں ہے نا۔ یہ جو تو جو عقیدہ آیا ہوگا نا کہ نبی علیہ السلام ہم جیسے ہیں، بیسیکلی یہ عقیدہ جو ہے یہ اینٹی قرآن ہے، نبی علیہ السلام ہم جیسے نہیں ہیں۔ بخاری مسلم میں یہ واضح ہوگا کہ نبی علیہ السلام صحابہ کو فرماتے تھے کہ آپ میری نسل نہیں ہیں۔ وہ پتہ ہے رضی کا واقعہ کہ جب صحابہ جو ہے وہ گرتے پڑتے تھے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میری طرح، تم میری نسل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جناب رسول خدا کی ذات جو ہے اس کو اللہ پاک نے برکت عطا کی ہے، جناب رسول خدا کی ذات کو اللہ نے تو فضیلت عطا کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہمارا خون تو ان کے اوپر کیا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ جی بالکل۔ باقی میں ایک اور آپ کو حدیث پڑھا دیتا ہوں، یہ آپ کو ملے گی صحیح مسلم میں، یہ دیکھیں، یہ مسلم شریف ہے، مسلم شریف، اس کی حدیث نمبر ہے 2750، اس کے اوپر امام مسلم نے ایک باب باندھا ہوا ہے، امام مسلم نے ایک باب باندھا ہوا ہے۔ باب وہ ہوتا ہے جو امام کسی حدیث سے رزلٹ لے رہا ہو یا عقیدہ اخذ کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ عقیدہ دیکھیں، امام مسلم فرماتے ہیں باب استحباب صیام الثلاثہ۔ استحباب کا پتہ ہے آپ کو؟ یہ مستحب سے ہے، جی مستحب ہوتا ہے اگر بندہ وہ کام کرے تو وہ بہتری کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب جیسے مثال کے طور پہ ایک ہوتی ہے سنت، سنت کے ساتھ ملتا ہاں، ہے مجھے پتا ہے کہ اگر نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہے، اگر کیا جائے تو اس میں ثواب ہے۔ ثواب ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو امام مسلم نے کہا ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ بات مطلب اس کا استحباب ہے، صیام الثلاثہ، کہ بندہ 3 دن روزہ رکھے۔ کون کون سے دن؟ ایام، مطلب ہر مہینے میں ایوری منتھ آپ کو 3 دن روزہ رکھنا چاہیے، یہ بات مستحب ہے۔ وصوم یوم العرفہ، اور یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، مطلب وہ اچھائی کا باعث ہے، نیکی کا باعث ہے، بہتری کا باعث ہے۔ وہ عاشورہ، اور عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن روزہ رکھنا۔ والاسنین والخمسین، اسنین کہتے ہیں سوار کے دن کو، خمسین کہتے ہیں جمعرات کے دن کو،
کہ سوار کے دن روزہ رکھنا اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا یہ بھی بہتر ہے، مطلب استحباب ہے اس کا، یہ مستحب ہے۔ اس کے آگے نیچے انہوں نے جو روایت بیان کی ہے، ابھی قتادہ فرماتے ہیں، ابھی قتادہ انصاری، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسلام، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام جو سوار کے دن روزہ رکھتے تھے اس کے بارے میں، فقالا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میرے اوپر میری ولادت تھی، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا، یہ رسول خدا کی ولادت کا دن ہے، وفیہ انزل علیہ، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے میرے اوپر کوئی چیز نازل کی تھی، ٹھیک ہے، وہی کہہ لیں گے، قرآن کہہ لیں گے۔ اب نبی علیہ السلام کو جو روزہ رکھتے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا شکرانے کا روزہ رکھتے تھے یا سیلیبریشن کا رکھتے تھے؟ بھائی رسول خدا اپنی پیدائش کی وجہ سے رکھ رہے ہیں اور اپنے اوپر قرآن کے نزول کی وجہ سے رکھ رہے ہیں، تو دیکھیں قرآن پاک میں آپ اوپر میں نے جو آپ کو پڑھائی ہے نا، یہ غور کیجیے گا ایک سیکنڈ۔ یہ سورہ یونس کی آیت تھی نا، اس میں اللہ کہہ رہا تھا کل، آپ کہہ دیں بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں رحمت ملی ہے، اس کے اوپر فرض کا اظہار کرو۔ تو فرض کا اظہار نبی علیہ السلام کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس دن میں میرے اوپر وحی نازل ہوئی، مطلب اس دن رسول خدا کے اوپر قرآن نازل ہوا نا، تو نبی علیہ السلام فرض کا اظہار کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ دل کی خوشی نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی خوشی ہے، پریکٹیکلی خوشی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک عمل کیا ہے جو شکرانے کا ہے یا سیلیبریشن کا ہے یا خوشی کا ہے، اور جس طرح جناب رسول خدا نے قرآن اترنے کے اوپر خوشی کی ہے، اسی دن جناب رسول خدا کی ولادت ہے، اس کی بھی رسول خدا نے خوشی کی ہے۔ تو جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی یہ تو صحیح مطلب سے ثابت ہو رہی ہے میری بہن۔ تو رسول خدا کی خوشی جو ہے یہ ثابت ہے، رسول خدا نے خود کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ مطلب روزہ رکھتے تھے، اس دن ان کی ولادت تھی، تو یہ کوئی سیلیبریشن نہیں تھی، شکرانے کا روزہ تھا، تو چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم جو سیلیبریشن کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو یا 17 ربیع الاول کو، تو ہم جناب رسول خدا کی آمد کو شکرانے کے طور پر اللہ کے سامنے شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہاں آگے سیلیبریٹ کرنے کا ہر کسی کا اپنا انداز ہے، کوئی روشنی کر کے کر سکتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے اوپر روشنی کرنا بھی ثابت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ وہ بھی دکھا دیں۔ اچھا وہ جو سسٹر نے جو ایک خون والی بات کی اس حوالے سے لیے مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، جی ٹھیک۔ ذرا اپنا مائک موٹ کر ریزونیٹ ہو رہی ہے میرے پاس۔ ایک حدیث ہے، آپ مجھے ذرا تصحیح کیجیے گا میری۔ ایک حدیث ہے کہ ایک رسول اللہ جو ہے نا جب پیشاب کرتے تھے تو ایک پیالے برتن میں کرتے تھے، تو ایک برتن ان کی پلنگ کے پاس رہتا تھا، تو ایک ان کی خادمہ تھی، اس نے ایک دن دیکھا اس سے پیاس لگی، اس نے دیکھا پانی اور اس نے پی لیا، اس نے کہا یہ تو میرا پیشاب تھا، صحیح ہے۔ تو اس والی بات کو میں اس خون والی بات کے پاس لے کے جانا چاہ رہا ہوں، یہ ملتی جلتی بات ہے اور ایسی ہے کہ نہیں، یہ بتائیں گا۔ جی بھی بالکل یہ روایت موجود ہے، ایک سیکنڈ میں دیکھتا ہوں، اگر میرے پاس اس کی کوئی روایت پڑی ہے تو میں دکھا دیتا ہوں آپ۔ انفیکٹ سسٹر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس روایت کا ذکر اپنی ویڈیو میں بھی کیا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کا پیشاب ہمارے پیشاب جیسا نہیں تھا، تو یہ جو علی بھائی نہیں کہہ ان کا خون ہمارے جیسا نہیں، اس کی یہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ میں نے روایت پڑھی ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے، یا نیکسٹ سیشن میں ہم اس پہ کر لیں گے، میں نکال لوں گا ابھی کیونکہ وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بھائی ایک اور بات ہے میرے پاس اتنی ایک سیکنڈ، یہ نا ایک اہل سنت کی روایت ہے، یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے مسند امام احمد ابن حنبل، مسند امام احمد ابن حنبل، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے، شعیب ارناؤت نے اس کو صحیح لگا رہی کہا ہے، اسلام 360 ایپ میں اس کا نمبر ہے 17295، وہاں پہ بھی صحیح سند ہے۔ اور بعض سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تھا جب آدم ابھی گھرے میں تھے، اور میں تمہیں اس کی ابتدا بتاتا ہوں کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں، جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ بشارت خوشی کا متعلقہ کہتے ہیں نا، خوشخبری کو، بشارت کا مطلب خوشخبری ہوتا ہے نا، تو عیسیٰ نے خوشخبری دی، بشارت دی تھی کہ محمد آئے گا۔ تو عیسیٰ صرف اگر بتائیں ہیں تو یہ بشارت ہے، تو جناب رسول خدا تو دنیا پہ آ جناب بشارت نہیں ہے؟ بالکل جی ایسے ہی۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات روشن کر دی اور تمام انبیاء کی مائیں اسی طرح خواب دیکھتی ہیں۔ مطلب جناب رسول خدا کے آنے پہ روشنی ہونا، جناب رسول خدا کے آنے پہ محلات کا روشن ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے خواب دکھایا گیا تھا نا جناب آمنہ صلوات اللہ علیہ کو۔ تو جناب رسول خدا کے آنے پہ یہ دنیا کا نورانی ہونا، دنیا میں جو مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ نور یا وہ قندیلیں وغیرہ لگانا، اہل تسنن میں بعض علماء جو ہیں وہ اس حدیث سے یہ استدلال لیتے ہیں کہ اگر ہم چراغاں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، تو یہ رسول خدا کی ولادت پاک جو ہے اس کی یاد کے اندر ایک بہترین طریقہ ہے سیلیبریٹ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ روایت جو ہے یہ اسلام 360 میں 10466 ہے، وہ ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا آغاز کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے باپ حضرت ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت، اور میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو آگے یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے سلسلہ احادیث صحیحہ
صحیح ترین حدیثوں کا سلسلہ البانی صاحب کی کتاب ہے. اس میں بھی یہی انہوں نے لکھا. ابو ماما باہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میری ماں نے دیکھا کہ ایک نور ان سے خارج ہوا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا. تو یہ نور جو ہے جناب رسول خدا کے آنے پہ اگر آپ کوئی بندہ چراغاں بھی کرتا ہے کوئی اس طرح کی چیز کرتا ہے تو یہ بھی آپ کہہ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے وقت یہ جو معجزات ہوئے ہیں نا ان کی یاد میں ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی جو ہے آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ اہل تسنن کے اور اہل تشیع کے یہاں ایک اور مسئلہ ہے وہ بھی اجماعیہ. وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز حلال ہے جس کے بارے میں نفی وارد نہ ہوئی ہو. پتہ جی مطلب اگر کوئی چیز ہے نا, ایک سیکنڈ میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں, وہ ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ سورہ بقرہ ہے, سورۃ البقرہ. اس میں اللہ ہوا کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, یہ زمین میں جو کچھ کیا سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے تو پیدا کیا. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. ٹھیک ہے, تو اس کے نیچے یہ دیکھیں گے اہل حدیث کی طرف سے جو چھپتا ہے نا قرآن, وہ شاہ فہد پرنٹنگ پریس سے, وہی اس کے بارے میں نیچے اس میں فوٹ نوٹ لکھا ہوا. اور یہ اصل میں فتح القدیر سے یہ بات آئی ہے. فتح القدیر یہ اہل تسنن کی بہت مشہور کتاب ہے. اس میں آتا ہے کہ اس آیت سے استدلال لیا گیا ہے کہ زمین کے اشیاء مخلوقہ کے لیے اصل حلت ہیں, کہ ساری کی ساری زمین حلال ہے, جو مرضی کرو بھائی. ٹھیک ہے, اللہ یہ ہے کہ کسی چیز کی حرمت کی نص ثابت ہو. مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہے اس کے بارے میں حرمت آ جائے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہو, اس کی نص ثابت ہو جائے تو وہ چیز حرام ہوگی. ہاں یہ چیز جو ہے یہ ثابت ہے کہ ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہے. آپ جو مرضی کریں زمین کے اوپر, زمین آپ کے لیے. تو میرے بھائی ہم اگر زمین کے اوپر رسول خدا کی خوشی کر رہے ہیں, میلاد منا رہے ہیں, تو ہم قرآن پاک کی شاید پہ یہ عمل کر لیتے ہیں نا کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے. ہم آپ سے یہ استدلال کرتے ہیں نا کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسی چیز لیتے ہیں جس میں اس بات سے نفی کی گئی ہو. ہاں ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ میں میلاد کا حامی ہوں. میری نظر میں میلاد ہونا چاہیے, محمد والے محمد کا ہونا چاہیے, خوشی ہونی چاہیے, مگر جو غیر شرعی افعال ہیں, غیر شرعی حرکات ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ عورت اور مرد کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. یہ میلاد نبی کے نام پہ جو بغیرتی ہوتی ہے, بازاروں کے اندر عورتیں آ جاتی ہیں, مرد آ جاتا ہے, وہاں پہ غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں, وہ میلاد کے نام پہ اس سے بہتر ہے میلاد نہ منایا جائے. مطلب اگر وہ میلاد ہے تو وہ تو میلاد کی جو ہوتی ہے اس سے بہتر اپنا گھر بیٹھا رہے نا. اور باقی یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک دو سال پہلے نا ایک ویڈیو چلی تھی پاکستان سے کہ میلاد کے موقع پہ نا ایک لڑکی کو انہوں نے پری بنا کے نا تو عوام الناس کے درمیان بٹھایا ہوا تھا. تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ انتہا ہے بدتمیزی کی کہ ایک غیر محرم عورت کو آپ نبی علیہ السلام کے نام پہ, خوشی کے نام پہ پردوں کے اندر لا کے بٹھا دیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات, اس بات کا میں خود مخالف ہوں میرے بھائی. ٹھیک ہے جی علی بھائی, جزاک اللہ خیر. کوئی اور سوال؟ جی میرا ایک سوال ہے کہ یہ لوگ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ بس جو بھی اپنے مرضی کے خلاف بات دیتے ہیں اس پہ بدعت کا ٹپا لگا دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. لیکن میں نے پڑھا ہے کہ ہر بدعت حرام نہیں ہوتا. بدعت دین میں ایڈیشن ہے, لیکن کچھ بدعت حسنہ بھی ہوتے ہیں. نہیں, یہ مطلب نبی علیہ السلام نے کہا ہوا نا, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے میری بہن. نبی علیہ السلام نے کہا کل بدعت ضلالہ, کل بدعت ضلالہ. یہ آگے جو حسنہ اور بدعت سیاح کی تفریق ہے یہ ہمارے علماء کی کی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے کہا ہے جو بھی دین میں بدعت ہے وہ ضلالت ہے, گمراہی ہے. اور سسٹر یہ جو میلاد کی بات ہے نا, میلاد تو کوئی بھی دین سمجھ کے نہیں کرتے. دیکھیں دین میں کوئی چیز ایڈ کرنا, شریعتاً اس کو شریعت بنانا, اسے ہم کہیں گے بدعت. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص, جیسے میں نے استدلال لیا اس حدیث سے, اور یہ میں نے بہت سارے ابھی تو ہمیں نص بھی دے دی کہ بھائی یہ چیز تو ہمیں نص سے ثابت ہے نا کہ اگر ہم خوشی کسی بھی طریقے سے رسول اللہ کی منائیں تو وہ تو حلال ہے. اس کو بدعت کہنے والے کو جو نا وہ نص دینی پڑے گی کہ یہ اس نص سے حرام ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نص کا توڑ پہ نص ہی ہوتی ہے, نص کا توڑ آپ کے منہ کی بات نہیں ہو سکتی. اگر علی بھائی نے یہاں پہ نصوص دکھائی ہیں نا, تو اب اگلا جو آپ کو کہہ رہے ہیں بدعت ہے, اس سے کہو بھائی اس کو بدعت کا جو آپ ٹھپا لگا رہے ہو اس کو نص سے ثابت کرو گے بدعت ہے, ورنہ آپ کی بات رد ہے. نہیں, نبی علیہ السلام نے, اب مسلم شریف کے اندر حدیث ہے نا, انہوں نے اپنی ولادت کے اوپر روزہ رکھا ہے نا, تو وہ روزہ رکھتے تھے, روزہ شکر کا کہہ لیں, جس کا بھی کہہ لیں, تو کسی نہ کسی طریقے نبی علیہ السلام نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا, ہاں سیلیبریٹ تو کیا نا, خوشی تو کی ہے نا. جی تو میرے بھائی خوشی کرنی ہے تو رسول خدا کی سنت سے ثابت ہو رہا ہے. اب اگر کوئی بندہ اس کو کہہ رہا ہے یہ بدعت ہے تو وہ ثابت کرے نا, جی کدھر بدعت ہے. جی میں اس حوالے سے بھی کہہ رہی تھی, لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو بات دین میں ایڈ ہو رہی ہو لیکن وہ قرآن اور اجماع اور حدیث کے خلاف نہ ہو تو وہ دین میں سے ہوتی ہے. تو کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ یہ اجماع میری بہن ہم نہیں مانتے, آپ کو واضح بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اجماع پوری امت جی اجماع کرتے کسی بات پہ اکٹھی ہو جائے. پوری امت نے تو امام حسین علیہ السلام کے خلاف اجماع کر لیا تھا. امام حسین کے ساتھ چند گنے چنے لوگ تھے, پوری امت تو یزید کے ساتھ تھی, تو کیا یزید سچا ہو گیا؟
صحیح بات ہے. قرآن پاک کے مطابق اکثریت جو ہے، اگر آپ دیکھیں نا یہ سورہ مبارکہ ایک میں آپ کو آیت دکھا دیتا ہوں، یہ آیت دکھائیں جی بھائی، ہاں یہ اچھا موقع ہے، آیت دکھائیں. سورہ نام کی آیت ہے، یہ دیکھیں، یہ سورہ نام ہے، سورہ نام، اس کی آیت نمبر 116. اس میں اللہ کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چل پڑے نا، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں، اگر آپ ان کا کہا مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے. وَيُضِلُّونَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو آپ کو اللہ کی سبیل سے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ لوگوں کی اتباع، اکثریت کی اتباع، اجماع کے پیچھے چلنا، یہ بندے کو اللہ کے دین سے دور کر دیتا ہے. تو یہ جو انہوں نے نکالا ہوگا نا کہ قرآن حدیث اور اجماع، یہ بالکل بکواس ہے. قرآن و حدیث اصل ہے، اس کے بعد اہل بیت ہیں، یہ اجماع کدھر سے آ گیا؟ علی بھائی، اور یہی آیت آگے اگر چلے تو یہ قیاس کا بھی رد کرتی ہے، اگلی لائن پر ہاں اس کی. آگے اللہ کہتا ہے ان یتبعون الا الظن وانہم لا یحرسون، کہ یہ بالکل محض قیاسی اور ظنی باتوں کے اوپر چل رہے ہیں نا، مطلب ان کے پاس کوئی اپنے خیالات ہیں، اس کے علاوہ کوئی اصل نہیں ہے. تو میری بہن، یہ جو آپ کو یہ ایک جھوٹ قرار بتایا گیا نا کہ جہاں پہ امت اجماع کر لے وہ ٹھیک ہے، تو اگر امت اجماع کر لے تو امت صحیح ہوتی ہے، تو پھر امام حسین باطل ہے میری بہن، کیونکہ امام حسین کے خلاف ساری امت ہو گئی تھی، یزید کے اوپر امت اجماع کر چکی تھی. ٹھیک ہے، وہ بات تو بدقسمتی سے ہم تک پہنچی نہیں ہے کہ اس کی اصل حقیقت. نہیں پہنچی ہوئی ہے، کیوں نہیں پہنچی ہوئی؟ یہ بخاری مسلم میں آپ نے حدیثیں نہیں پڑھی؟ وہ اس میں صحابہ کہتے ہیں کہ یزید کی جو بیعت ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت ہے. صحابی کہتے ہیں. ہاں، جی جی، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں. اور عبداللہ ابن عمر صحابی رسول، مسلم شریف پڑھیں 4793، اس میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جو یزید کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو امام حسین جاہلیت کی موت مرے تھے. اگر اجماع کو فالو کریں تو یہ بات ماننی پڑے گی. تو آپ کا مطلب ہے کہ بس قرآن اور حدیث کے بعد اگر کوئی سچ ہے تو وہ اہل بیت ہے. جی، نبی علیہ السلام نے بتایا نا، نبی علیہ السلام فرما کے گئے ہیں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت. حدیث پڑھی ہوئی ہے آپ نے؟ جی پڑھی ہوئی ہے. تو اجماع اور قیاس کو مطلب سائڈ پہ رکھنا چاہیے. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سورہ نام آیت نمبر 116، اس میں یہ بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں قیاس اور اجماع کیا ہے. قرآن تو اس کا ساتھ نہیں دیتا میری بہن. اگر اجماع اور قیاس مانا جائے تو پھر یزید سچا ہے. حالانکہ وہ سچا نہیں ہے، تو مطلب نکلے اگر قیاس ہے. یزید جو ہے وہ اہل بیت کے مقابلے میں آیا ہے اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آیا ہے، اللہ کی کتاب کی مخالفت میں ہے، اس لیے سچا نہیں ہے نا. اجماع کے مطابق وہ سچا ہے مگر رسول کے مطابق سچا نہیں ہے. تو پھر جس رسول کے مطابق یزید جھوٹا ہے ہم اسی رسول کو لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں پھر ہم آج بھی اسی رسول کو فالو کریں گے. آج بھی جو چیز قرآن، رسول اللہ کے فرمان اور اہل بیت کے مطابق ہوگی وہ قبول ہوگی، کیونکہ ان کی مخالفت میں ہوگی چاہے وہ فوج یزید جتنی بڑی کیوں نہ ہو، وہ رد ہوگی، جھوٹی ہوگی. اچھا سسٹر، کوئی 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ کے ذہن میں اور کوئی سوال جو آپ نے سنا ہو، معاشرے میں کسی نے کیا ہو، آپ پہ تان کیا ہو، وہ اگر آپ اٹھائیں یہاں پہ تاکہ وہ بھی کلیئر ہو جائے لوگوں کے. اگینسٹ 12 ربیع الاول منانے کے حوالے سے اس کے خلاف اگر کسی نے کیا ہو وہ تو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں. میں آپ کو اپنی فیملی کی ایک بات بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ میرے ماموں آئے تھے ہمارے گھر میں، اور سب پہلے کافی عرصے کی بات ہے، میں چھوٹی تھی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میلاد میں جو صدقہ پکا ہوتا ہے اور جو مطلب چاول وغیرہ کچھ بھی کھانے کے لیے پکا ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ انسان مردار کھائے. تو میں شوق ہو گئی. اس کی دلیل کیا دی ہے؟ استغفر اللہ. کچھ بھی نہیں تھا، بس میں چھوٹی تھی نا، میں نے یہ بات سن لی اور میرے پاس اس وقت الفاظ نہیں تھے کہ میں ماموں سے کیا کہوں کہ ماموں آپ نے تو جہالت کی بے حد کر دی. بس ایسے ہی ہے. اور ایک آپ کو نا مزے کی بات بتاتا ہوں. وہابیوں کا ایک امام ہے ابن تیمیہ، وہابی اس کو اپنا بہت بڑا امام مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی ایک کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے. جو کتاب کا نام ہے فکر و عقیدہ کی گمراہیاں اور صراط مستقیم کے تقاضے. اس میں دیکھیں جی، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب ہیں، وہابیوں کے شیخ الاسلام. ٹھیک ہے، تو یہ میلاد کے بارے میں اس نے پورا ایک مضمون لکھا ہے نا. تو اس کے بارے میں کہتا ہے اسی طرح نبی کریم کی ولادت کے دن تعظیم کا معاملہ ہے. مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں اور جو عیسیٰ کی یوم ولادت کو عید مناتے ہیں، یا پھر رسول اللہ کی محبت و تعظیم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. بھائی رسول اللہ کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے اگر میلاد منایا جائے تو اس کے بارے میں ابن تیمیہ کہتا ہے اللہ اس بدعت پر نہیں بلکہ اس محبت اور اتحاد پر انہیں ثواب دے گا.
ابن تیمیہ کے مطابق جب کوئی بندہ مراد کرتا ہے نا رسول خدا کی محبت اور تعظیم میں، تو اللہ کی طرف سے ثواب پائے گا. ٹھیک ہے جی. اور جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مان رہے ہوتے، یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ کنفرم نہیں ہے. اگر ان کو ڈیٹ کنفرم یا سال سے کچھ بھی کہا جائے تو پھر وہ کہہ رہے یہ بدعت ہے. انہوں نے نہیں ماننا ہوتا. نہیں، تو اگر کوئی بندہ نہ مانے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا. میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. یہ بندہ کہہ رہا ہے، ابن تیمیہ کہہ رہا تھا کہ یہ مطلب مسلمانوں نے عیسائیوں سے یہ چیز لی ہے نا کہ عیسائی عیسیٰ کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو میرے بھائی مسلم شریف کے مطابق ہم نے تو رسول اللہ سے لی. رسول اللہ اپنی ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کرتے تھے روزہ رکھتے شکرانے کا. کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ لیکن کہ اپنے وہ باتیں ہیں نا جتنی بھی کر رہے ہیں کچھ بغیر دلیل کے بغیر مطلب جو چیز ہم کو نہیں لگتی آپ کیا کہ وہ چیز بدعت ہے، وہ گمراہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنوں کے اپنے اندر بڑی سی گمراہیاں پائی جاتی ہیں. وہ بھی کسی دن ڈیٹیل سے بتا دوں گا کہ انہوں نے کون کون سی بدعت کی ہیں. چونکہ میں پٹھان فیملی سے بلونگ کرتی ہوں، یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے نا میلاد منانا. تو جو نعتخوان اور عشق رسول ہوتے ہیں وہ تو ان کو بار بار بہت برا بلا کے دیتے ہیں. ایک نعتخوان سے وہ اپنی میلاد پہ کہہ رہے تھے، مطلب پرشنوں کا نعت ہے لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے بچوں کی پیدائش پہ خوشیاں نصیب ہی نہ ہو اگر تم میرے مصطفیٰ کی پیدائش پر خوشی نہ مناؤ. تو ڈائریکٹ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں. چلو اچھی بات ہے جی. بر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے بارے میں یہ ادعا کرتا ہے نا، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بدعت ہے یا ایسی کوئی چیز ہے، تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا سورہ یونس کی جس کے اوپر آج ہم نے پوری گفتگو کی، اس کے اندر تو اللہ کہتا ہے جب تمہیں اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت ملے، تو رحمت اور فضل دونوں اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے نا. تو اللہ کے رسول سے بڑا نہ ہی کوئی فضل ہے اور نہ ہی کوئی رحمت ہے. اور اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے کہ جب تمہیں فضل اور رحمت ملے تو تم خوشی کر سکتے ہو، اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہو. تو ہم کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتا دیا کہ رسول خدا اور قرآن پاک دیں گے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت اور فضل. تو اگر ہم قرآن پاک کے حکم کے مطابق اس کو سیلیبریٹ کریں. یہ جو اس مسلم شریف کی حدیث اور سورہ یونس کی آیتیں ایک دوسرے سے بہت انٹر کنیکٹڈ ہے کہ اس نے فضل کو قرآن سے اور رحمت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت دی ہے. اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس روز میں پیدا ہوا ہوں اور بچپن میں ہی نازل ہوئی ہے. تو یہ ایک دوسرے سے بہت انٹر کنیکٹڈ ہے. نبی علیہ السلام نے خود وحی کے شکرانے کا روزہ بھی رکھا ہے اور اپنی ولادت کی بھی خوشی میں روزہ رکھا ہے نا. یہ دونوں چیزیں رسول خدا نے مکس کی ہیں. اور نبی علیہ السلام کے مطابق بھی اس نے حضور سرور کائنات دنیا پہ آئے ہیں، اس نے شکرانے کا روزہ رکھنا یا اللہ کے سامنے فرحت و سرور کرنا، خوش ہونا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، مسلم سے ثابت ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے. یہ پتہ نہیں کس چیز کو بدعت مانتے ہیں. جو چیز یہ خود نہیں کرتے اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں، بے شک وہ رسول اللہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں یہ بغض رکھتے ہیں کہ نہ رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کیا مسئلہ ہے. نہیں بغض نہیں، اس کی ایک وجہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ ان کے جو اپنے ماموں ہیں نا، جو ان کے اپنے پیر ہیں، جو ان کے اپنے بڑے ہیں، ان کی ولادت کے حالات نہیں نا دیکھو. تو کیونکہ ان کی ولادت نہیں مان سکتے تو اس لیے رسول خدا کا بھی مذاق کر دیتے ہیں. مزید ٹاپک کے متعلق کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے، کوئی کوشچن ہے تو کریں. اگر کوئی چیز رہ گئی ہے کیونکہ میں نے میرے خیال میں تو کافی زیادہ کلیئر کر دیا میں نے. ہاں میرے خیال ٹاپک کور ہو گیا. سچ کا اور کوئی سوال ہے؟ مشکل ہے آپ کی. اور کوئی سوال نہیں ہے، بس بہت شکریہ. ایک واقعے کی اوتھینٹسٹی چاہیے تھی لیکن وہ پھر میں بعد میں آپ سے پوچھ لوں. نہیں آپ ابھی پوچھ لینا. تو یہ تو آپ مجھے ایڈٹ کرنی ہے. پوچھ لینا علی بھائی کو پتہ بتا دیں گے ورنہ میں آپ کو بعد اس کا ریفرنس دے دوں گا. پوچھ لینا کوئی واقعہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ ہے. پوچھیں. میں نے سنا ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں پتہ نہیں حضرت امام حسین یا حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی تھی. تو مطلب پیدائش سے منٹس بعد جب حسن جی حضرت حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے. جی جینوئن واقعہ. ہاں جی وہ نوافل ادا کر رہی تھی. نہیں عصر پڑھی تھی، فرض پڑھی تھی. علی بھائی وضاحت دیجیے گا. اچھا فرض پڑھ رہی تھی. تو مطلب یہ بھی ان کی شان میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی عام عورت اس قابل نہیں ہو سکتی. یہ اوتھینٹک ہے. علی بھائی میوٹ ہے، ان میوٹ کرو. جی یہ اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں کے یہاں یہ روایت پائی جاتی ہے. اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے یہ روایت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ جناب سیدہ زہرا کی فضیلت میں کہ ظہر کے بعد ان کے امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور عصر کی نماز وہ پکڑی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ جناب سیدہ عالمین جو ہیں یہ جناب رسول خدا کو اللہ کا دیا گیا عطیہ ہیں اور یہ کوئی عام عورت نہیں تھی. یہ اللہ کی محبوبہ ہیں، اللہ کی ولیاں ہیں، ولیہ کاملہ ہیں اور اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ شانوں سے نوازا.
تو اس کو واقعے کی آپ تعلیم دیا وہ والے پسندوں میں تشریح دونوں کی تعلیم پائی جاتی ہے. میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں نا جب جناب سیدھا کے متعلق بات ہوگی تو میں اس میں یہ کنکلوڈ کر دوں گا, یہ ساری ڈیٹیل بتا دوں گا. ٹھیک ہے. باقی جو اللہ کے نمائندے ہیں جن کو اللہ اپنے لیے چن لیتا ہے یہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے, اس کے بہت زیادہ دلائل ہیں. ٹھیک ہے. قرآن پاک کے دین حدیث کے دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدہ ہوں مولا علی ہوں, یہ باتیں کچھ آج ہیں, یہ اللہ کے راہزین, یہ اللہ کے اولیاء ہیں, یہ اللہ پاک کی برگزیدہ ہیں. اللہ پاک نے ان کو وہ فضیلتیں عطا کی ہیں کہ عام انسان ان کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں منہ پھاڑ کے یہ کہنا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک ریسنٹلی بات بتاتا ہوں. یہاں پہ نا ایک شیعہ اور ایک وہابی کا آپس میں مناظرہ ہو رہا تھا, مخالفت ہو رہی تھی نا. تو وہابی کہہ رہا تھا کہ رسول خدا ہم جیسے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ شیعہ والے سے یہ بات کی, اس نے کہا کہ رسول خدا ہم جیسے ہیں تو صحابہ تو پھر ہم سے بھی گزرے ہوں گے. بھائی یہ سمجھ اچھی ہے نا. اگر رسول خدا کو بہت ذہین ہو گئے. ہاں ایک نے کہا اگر بھائی رسول اللہ ہم جیسے ہیں تو پھر صحابہ تو ہم سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا نہیں صحابہ تو ہم خیال نہیں. تو وہ کہتا ہے اگر صحابہ ہم سے افضل ہیں تو رسول اللہ ہم جیسے کیسے ہو گئے, وہ تو کچھ صحابہ بھی نہیں کریں گے. یہ کہ اپنے خون کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں, ایک لچھے دار کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نبی علیہ السلام ہم جیسے ہیں. اور جو ہم جیسا ہو میرے بھائی وہ اللہ پاک قرآن پاک میں سرور کائنات کے بارے میں جو بھی کچھ اللہ نے کہا ہوا ہے, نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے پیچھے سے بھی نظر آتا ہے, ہم پیچھے نہیں دیکھ سکتے. نبی علیہ السلام جو روزہ رکھتے تھے اس طرح کے صحابہ نہیں رکھ سکتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام کی مثل تو صحابہ نہیں ہے, تو ہم کہیں کہ ہم رسول خدا جیسے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مطلب اللہ پاک نے ان کو علم بشریت میں دیتا ہے, مگر ان کی جو ذات ہے وہ بڑی اعلیٰ اور عرفان. یہ گستاخی ہے ان کی ذات میں کہ بندہ کہے کہ بھائی وہ میری طرح ایک عام انسان ہے. انہوں نے تو اللہ پاک معاف کرے, علیہ سنت کی کتابوں میں جو کچھ رسول خدا کے بارے میں بکواس لکھی ہے میں تو سر پکڑ دیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث نمبر 145 پڑھی ہوگا, اس میں دیکھیے کہ کیا لکھا ہوا ہے. میں بیان نہیں کر رہا کیونکہ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. پھر نبی علیہ السلام کا وہ آپریشن کرتے ہیں کہ وہ فرشتہ آیا, اس نے سرور کائنات کا سینہ چاک کیا, دل نکالا, اس میں سے لوتھڑ نکالا اور کہا کہ یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا, نعوذ باللہ من ذالک. پھر نبی علیہ السلام ان پڑھ تھے, نبی علیہ السلام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, وہ لٹریٹ تھے. پھر جی نبی علیہ السلام جو 40 سال تک نبی نہیں تھے, بلکہ ایک تو لیجنڈ ایسا ہے سنت کے یہاں قرطبی, اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام 40 سال تک کافر تھے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ انہوں نے بہت زیادہ بکواسیات کی, اللہ پاک معاف کرے. میں تفسیر پڑھ رہا ہوں, میرے وہ ٹیچر کہہ رہے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کا لفظ آیا ہے, یہ اگر عام انسان کے لیے تو یہ ایک قباحت ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ وہ مطلب پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن پھر بھی اس میں قرآن جیسی نہیں یہ بکواس ہے میری بہن, یہ بکواس ہے. نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, پڑھتے یہ معجزہ ہے. کون سی دنیا میں بات کریں گے. کس کی سنیں بھائی. سسٹر میں رسول اللہ قرآن و اہل بیت دے کر گئے نا, ہم قرآن و اہل بیت کی سنیں. اہل بیت سے امام بولتے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ میں نے رسول اللہ کو ایسے فالو کیا ہے جیسے اونٹ کا بچہ اپنی ماں کو فالو کرتا ہے. تو مولا علی تو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, تو پھر ان کو کس نے سکھا لکھنا پڑھنا, سمجھ رہی. حدیبیہ میں جب صلح ہوئی تھی تو رسول اللہ نے رسول اللہ نامہ کس سے لکھا تھا, مولا علی نے لکھا تھا. ہاں جی حضرت علی رسول اللہ نے تو پھر جب مولا علی نے لکھا تو ان کو کس نے سکھایا, جب انہوں نے خود بولا ہے کہ میں رسول اللہ سے سیکھا سب کچھ, سمجھ رہی ہیں. دوسری چیز کرتاس کے وقت جو واقعہ کرتاس ہوا ہے, جب حضرت عمر نے جو ہے کہا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کا, پھر رسول نے کیا کہا تھا, مجھے دوات اور قلم لا کر دو میں کچھ لکھوں گا. تو ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوتا ہے نا, اگر مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا میں تھوڑا مجھے لا کے دوں گا, علی کو بلاؤ. رسول اللہ کے ہر چیز مولا علی لکھتے تھے. اگر انہیں لکھنا پڑھنا نہیں ہو کہتے علی کو بلاؤ مجھے کچھ لکھوانا, انہوں نے کہا مجھے لا کے میں لکھوں گا. اور پوری آپ کہہ لیں کہ جو ہے نا اہل تسنن کے سنن ابو داؤد کے اندر ایک پوری حدیث ہے, کافی لمبی ہے, وہ تقریباً 2 صفحوں پہ لکھی جاتی ہے. اس حدیث کے اوپر لکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام خود وہ حدیث لکھ کے دے کے گئے تھے. وہ حدیث نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. اور وہ جو خطوط مختلف بادشاہوں کو دے دیتی, وہ بھی تو سلم کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نہیں. جی اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے وہ اپنے کاتبوں سے لکھوائے تھے. اگر وہ مان بھی لیا جائے تو وہ جو حدیث ہے نا, وہ حدیث کا نمبر میں دیکھتا ہوں, اگر مجھے مل گئی تو میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ, آپ اس کو ریسرچ کر لیجیے گا. اس میں لکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے خطوط کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کاتبوں سے لکھوائے تھے نا. کچھ بھی ہو جائے یہ سلسلہ چھوڑیے گا, کرٹیسزم بھی ہوگی, اسلام بہت کم ہوگی, لیکن آپ نہ چھوڑیے گا. ہمارا حال دیکھیے, ہمارے نتیجے سے ہمارے میں نے بڑے عرصے کا دیکھا ہوا میری بہن. جو اہل بیت کے بارے میں تمام معلومات کی
जो भी आपको चीज करते तो ना चाहिए। अब वो सेशन सुनते हैं जो हमारे दूसरे चलते हैं। हाँ जी, हज़रत फातिमा तआला के हैं। हाँ जी, हाँ, अगर लाइव ना सुनो तो जो रिकॉर्डिंग होती है वो जरूर सुनो। चलो अच्छी बात। हाँ, उसमें मैंने उसका सुना था, वो कमेंट्स जो आ रहे थे वो डिप्रेशन जा रहे थे, इसलिए आपको कह रही हूँ कि कुछ भी हो आपने अगर ये जिम्मा उठाया है तो इसको जितना हो सके। नहीं मेरी फॉरवर्ड बहन ले जाए। हिम्मत नहीं किया मैंने। ये तो अब क्या है, मैं अपने तौरों के लिए बरकत के लिए और इबादत के तौर पे ये जिक्र करता हूँ रसूलुल्लाह का और उनकी हालात का, मगर ये है कि मैं मतलब इसका कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। ये बस इतना को मुयसर आ जाए वो अल्लाह का शुक्र है। मैंने तो कोई इस फिक्र को छेड़ता नहीं, और अगर छेड़ भी ले तो फिर शैतान ये बस उसे दिल में डालते हैं कि इसमें इख्तिलाफ है, इस रिवायत में इख्तिलाफ है, तो फिर फुल डर से छेड़ जाएंगे। चलें जी, हम तो नहीं छोड़ेंगे, बाकी अल्लाह जाने। इंशाल्लाह। चलो बस सही है, वो असर की आजान भी हो रही है यहाँ पे। जी फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह। चलिए सिस्टर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अली भाई जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा सेशन है। इंशाल्लाह मैं एडिट करके ना इसको अपलोड कर दूंगा सब लोगों के लिए। जी बेहतर हो गया। ओके भाई बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह